تو اللہ نے جو دنیا کی محبت سے منع کیا، میں نے عرض کیا کہ اس میں جو جائز چیز ہے اس پہ بھی پابندی لگانا اسلام میں حرام ہے. کوئی نہاری کھا رہا ہے، کوئی بریانی کھا رہا ہے، کوئی دیکھ سے جب آپ بریانی کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اس کی خوشبو سے انجوائے کر رہا ہے، تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اس پر پابندی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، تو ہمارے جب میری والدہ اور ہمارے گھر کی خواتین گئیں حضرت کے گھر نا، بیان ہوتا تھا تو حضرت کی اہلیہ سے ملی تو انہوں نے بہت سونا پہنا ہوا تھا. ہمارے حضرت کی اہلیہ نے گولڈ بہت پہنا ہوا تھا، اور بھی بہت ساری خواتین گئیں تو وہ سب آ کے کہنی بھائی یہ مولانا ہے، ان کی بیگم نے اتنا گولڈ پہنا ہوا ہے، یہ کس ٹائپ کے مولانا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں گھر والوں کو گولڈ زیادہ پہناؤں گا. اور حضرت اسپیشل اس دن لازمی ان سے کہتے تھے پہنو جس دن خواتین بیان میں آئیں، تاکہ یہ جو کانسیپٹ مولویوں کے گھروں کا یا دینداروں کے گھروں کا ہے نا، اور یہ جو دنیا سے محبت کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. اللہ نے اگر دولت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. میں پورے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس نمبر نہیں دے رہے بھائی جان، ہم پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو، پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. آپ گوگل پہ ٹھک کر لکھو، ٹھک کر کے آ جائے گی، لکھنے میں ٹائم ہوگا، آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. پوری حدیث عربی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پرا گندا لباس، بال بھی بکھرے ہوئے. ہم ہوتے نا جو ہم نے اسلام کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اپنی کھوپڑی میں، ہم کہتے بزرگ صرف یہی ہے. آج ایک ہم نے بزرگ دیکھا کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہوئے اور بال بھی کیا ہیں، میلے کچیلے اور بکھرے ہوئے. ہماری نظر میں کانسیپٹ کیا ہے؟ تبھی روحانی عامل جتنا میلا ہوگا نا اتنا زیادہ چلے گا. پھر روحانی عاملوں پہ آ گیا میں، اللہ معاف فرمائے. روحانی عامل جتنا گندا، جتنی انگوٹھیاں اس کی ہوں گی نا، بالکل چھچورے نہیں جیسے لیڈیز پنا، اس میں انگوٹھیاں 6 4 انگوٹھیاں یہاں ڈالی ہوئی ہوں گی، منہ میں پان، بڑی بڑی مونچھیں اور میلا بدبو، جتنا اور جتنی الٹی باتیں کرے گا جو سمجھ میں ہی نہ آئے. ان کے چینل آپ دیکھ لو، ان کے یوٹیوب پہ بیان سنو روحانی عاملوں کے، نہ سر نہ پاؤں، پتہ ہی نہیں چلتا بیان بول کیا رہا ہے. یہ پتہ نہیں مسٹنڈے بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سامنے، ایسے عاملوں کے سامنے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے. وہ میں ان سے پوچھتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت اوپر کی باتیں، بہت اوپر. کتنی بہت اچھا. عاملوں کی ایک اور آپ کو بدماشی بتاؤں میں، جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا، تھوڑا سا کنارے پہ دیکھے گا یوں. جیسے آپ ہے نا، آپ آئے میرے پاس اور اللہ نہ کرے میں عامل ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھوں گا یوں. یہ ایک اسٹائل ہے ان کا، یہ ایکٹنگ ہے، ایسے کریں گے. یہ پھر یہ شو کرتے ہیں ہم آپ کے حمزات سے بات کر رہے تھے، یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موکل سے یا آپ کے حمزات سے بات کر رہے تھے، تو اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا آپ پہ کیا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے یہ، سمجھ لو ایکٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا میلا کچیلا عامل ہوگا نا مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہٹ ہوگا وہ. خیر، اور جتنی لمبی پھینکے گا حمزاد موکل، کہہ رہے ایک آپ ہو، ایک آپ کا حمزاد ہے. بھائی جب کوئی ایسی بات کرا بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا ہوں نا، کوئی حمزاد میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی موکل میرے ساتھ نہیں ہے. میں ٹوٹل جو ہوں پیدا اکیلا ہی ہوا تھا اور ٹوٹل اتنا ہی ہوں میں. باقی وہ جو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، ایک فرشتہ ہے، وہ یہ حمزاد نہیں ہوتے. وہ جن انسان کو شیطان ہے جس کو جن سے تعبیر کیا ہے، وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور فرشتہ دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. اس کا عاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عاملوں کو وہ فرشتے اور جنات لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ تو برائیوں کی ترغیب دے گا، فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دے گا. وہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں اس کا. باقی ہم ٹوٹل یہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ الگ سے مزید کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک چیز لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ جس کو بیگم کہا جاتا ہے، وہ پھر پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گئی. تبھی میں کہتا ہوں کہ باہر جب جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. ماں کو بھی صاحبہ نہیں کہا، باپ کو بھی صاحبہ نہیں کہا، بھائی کو بھی، بہن کو بھی، اولاد کو بھی نہیں. بیوی کو کیا کہا؟ صاحبہ. اس کا مطلب یہ پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک گئی ہے. خواتین کو غصہ آتا ہے میرے لفظ پہ، لیکن بھائی میں تو تعریف میں کہہ رہا ہوں نا، یہ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہتا ہوں کہ جو کپڑوں پہ بعض دفعہ نا ریشمی کپڑوں پہ ایک دھاگا چپک جاتا ہے، دیکھا ہوگا بعض دفعہ. بچپن میں ایسا بہت ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، اس دھاگے کو ہٹایا، ہاتھ سے چپک گیا. اب دوسرے ہاتھ سے پکڑا، اس پہ چپک گیا. وہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں. پھر یوں کیا، ادھر چپک گیا. پھر یوں کیا، ادھر چپک گیا. اس سے جان چھوڑانا، مرو گے تو جان چھوٹے گی اس سے، یا نہا کے آ جاؤ. تو وہ پھلترو کہلاتا ہے، اٹس کالڈ پھلترو. تو اسی طرح جب شادی ہو گئی تو بیگم کو اللہ نے کیا بنا دیا، آپ کے ساتھ چپکا دیا. اب 2 سال کے لیے سعودی عرب جا رہے ہو جاب کرنے کے لیے، پوری زندگی آپ بیگم یہاں ہے. یہ شریعت نہیں ہے بھائی، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اس کو ساتھ لے کے جاؤ. خیر، تو کیا بات چل رہی تھی یار، جلدی سے سمیٹیں.
عاملوں پہ تو میں آ گیا تھا، وہ تو میں ہر بیان میں آتا ہوں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. دنیا سے محبت کی بات چل رہی تھی کہ ایک لمٹ ہے، اس سے کم کم جائز ہے، کیونکہ اگر وہ محبت بالکل بھی نہیں ہوگی تو ہم تو رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے، کمانا چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کی فکر چھوٹ جائے گی، محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی، زندگیاں خراب. تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، لباس بھی پراگندہ. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے اثرات تمہاری باڈی سے، تمہارے لباس سے نظر آئیں. اس لیے علماء، حضرت حکیم علماء رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالداروں کا لباس تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. غریب آدمی کے پاس اگر اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کم درجے کا لباس پہنے. مالدار کے پاس اگر ہے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو سوسائٹی میں فرق ہوگا، اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرق. یہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ یہ فرق چاہتے ہیں، یہ فطرت کا حصہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے. دولت مند لوگوں کا پوشاک لباس اعلیٰ ہوتا ہے، غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کم. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس فرق کی وجہ سے تو غریب بیچارہ احساس کمتری میں جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے احساس کمتری میں جانے کی. وجہ اس کی ہے کہ موت کے بعد سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ برابر. احساس کمتری میں جب جاتے ہیں جب غریب ہمیشہ غریب رہتا، ٹھیلے پہ ہی رہتا، اور مالدار ہمیشہ مالدار رہتا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہوا، اتنی دولت کے گنی نہیں جائی، تو وہی ہوا پھٹے پہ ہی لٹایا گیا اس بیچارے کو. غسل بھی وہی پانی سے، کوئی الگ سے آب زمزم یا کوئی تیزاب سے نہیں نہلایا گیا کہ جی بہت مالدار آدمی تھے. یہ وہی پھٹے میں لٹا کے جنازہ پڑھا کے ان کو قبر میں ڈالا، اوپر سے سلیب لگا کے دعا کی اور لوگ پتلی گلی سے نکل لیے. تو ٹھیلے والے کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. لیکن آپ یہ چاہو کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم ہو جائے تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوگا. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے، اور سورہ زخرف آپ دیکھیں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی، تاکہ کچھ لوگ کو تابع بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا؟ آپ نے فیکٹری بنائی، سب نے فیکٹریاں بنا لی، تو آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے بندے کہاں سے ملیں گے؟ چپڑاسی کہاں سے لاؤ گے؟ مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی کہاں سے لاؤ گے؟ سارے ہی فیکٹریوں کے مالک. تو نظام عالم تباہ، کسی کی فیکٹری نہیں چلے گی. چلتی اسی وجہ سے ہے کہ بہت سے غریب ہیں، آپ ان کو تھوڑی تنخواہوں میں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ بنایا ہوا کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے شریعت کا مزاج ہے جب دولت ہے تو وہ لباس، پوشاک اور سواری سے جھلکنی چاہیے. باقی اس پر ایک مشہور اشکال ہوتا ہے، پھر ہمارے نبی کے لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا، حضرت عمر کا لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے دولت رکھی نہیں ہے، مسکینی میں زندگی گزاری ہے. ہم ان دولت مندوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے خریدنے کے، اور وہ پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو آپ بھی ایسے ظرف پیدا کرو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، غربت اور مسکنت کے راستے کو اختیار کرو. جتنی دولت آئی ساری خرچ کر دو، شام کو کھانے کو روٹی بھی نہ ہو، اور کپڑے پھٹ جائیں تو سوئی دھاگا بھی نہ ہو سینے کے لیے. ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لاکر میں بھی پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بینک میں الگ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. چمونی آپا کو جو وہ ڈالی ہوئی، انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی، آپ کی بیگم نے چمونی آپا کے پاس، وہ 3 کروڑ کی یا 2 لاکھ کی کمیٹی بھی الگ نکلنے والی ہے. ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں آپائیں. اب تو محلے داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ورنہ ہم جب چھوٹے تھے ہر محلے میں ایک فسادی عورت بھی ہوتی تھی، ایک رشتے کرانے والی بھی ہوتی تھی، اور کمیٹی والی بھی ہوتی تھی. اور بہت سے محلوں میں وہ کمیٹی والی آپا ایسی بھاگی ہیں، آج تک وہ آپا ملی نہیں. اس لیے کمیٹی، میں تجربوں کی بات بتا رہا ہوں، کمیٹی ہمیشہ اس گھر میں ڈالو جو اس کا ذاتی گھر ہو. کرائے کے گھر میں کمیٹی ڈال دی نا، عین ممکن ہے جس دن کمیٹی نکلنے والی ہوئی وہ آپا مالک مکان کا کرایہ بھی کھا جائے. ایک انٹی میرے علم میں آئی، 15-16 سال پرانی بات ہے، ان کا بزنس ہی یہی تھا. کسی محلے میں کرائے کے گھر پہ رہتی، وہ لوگوں کو اعتماد آتا، کمیٹی 1-2 نکال دیتی، لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا. یہ سچا واقعہ، آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ ایسا ہی کرتی تھی کہ نا کمیٹی، وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں پہلے ڈالتی ہیں 200-200 500-500 روپے کی، وہ نکلتی سب کو، لوگ ایماندار لوگوں کو اعتماد آ جاتا، بھائی ایماندار انٹی ہیں. پھر بڑی بڑی کمیٹیاں ڈلتی ہیں، لاکھ 2-2 لاکھ کی. اس کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ اب لوگوں کا اعتماد بحال، پیسہ اکٹھا ہو گیا، غائب، مارکیٹ سے شارٹ، محلہ بدل لیا. تو ایسی بھی انٹیاں ہوتی ہیں، ایسی انٹیوں سے ہوشیار رہیے. اچھا خیر، تو دوسرا جو شریعت نے ہمیں کام کیا بتایا، دولت ہے تو وہ آپ کے لباس، پوشاک سے، خوراک سے نظر آئے. پھر محبت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بہت آسان مطلب ہے. اللہ نے کہا دنیا سے محبت ختم نہیں کرنی ہے، ایک لمٹ، وہ لمٹ بہت اس کو قرآن نے نا مختلف الفاظوں سے مختلف جگہوں پہ تعبیر کیا ہے، مختلف مثالوں سے سمجھایا کہ کتنی لیگل ہے
اور کتنی اللیگل. ایک جگہ اللہ نے فرمایا, چونکہ وقت تھوڑا ہے میں وہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی. دنیا کو آخرت پہ, بولو, اسے پتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ایک دن ہم نے جانا ہے, اس کے باوجود وہ دنیا سے اتنا دل لگانا شروع کر دے کہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے, آخرت سے غفلت پیدا ہونا شروع. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہ وہ شخص ہے جو دنیا مردار کا غلام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ جب مقابلہ ہوتا ہے تو ترجیح ہوتی ہے. کمپیئر, نماز کا ٹائم ہے اور دکان پہ لوگوں کا ایک اچھا خاصا کراؤڈ ہے, آپ اس کراؤڈ کو چھوڑ کر مسجد آتے ہو, چھوڑ دیتے ہو اپنے پروفٹ کو. اس کا مطلب آپ دنیا کو اتنی ہی ویلیو دیتے ہو جتنی ویلیو کے وہ قابل. آپ کو پتا ہے یہ کمبخت جو کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے, جب میں مروں گا یہ قبر میں میرے ساتھ اندر نہیں گھسیں گے, اور یہ جو میں کسٹمر سے اضافی جو پیسہ کما لوں گا یہ قبر میں میرے کام نہیں آئے گا. کیا کما لوں گا بھائی؟ کتنی بلڈنگیں بنا لوں گا, قبر میں کیا چیز کام آئے گی بھائی؟ نماز کام آئے گی. کل ایک تاجر ملے, بہت اللہ نے دولت دی ان کو, بہت دولت دی. ایسے لوگوں سے میں ملتا ہوں, غریب بھی ایسے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہو رہا, ایسے دولت مند کہ نوٹ گنے نہیں جاتے ان سے. ہوش اڑ جائیں آپ. کہنے لگے بھائی میں نے دنیا بہت کما لی, دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں, مجھے اپنی قبر کی فکر ہو گئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یار مسلمان کسی نہ کسی موڑ پہ تھوڑا سا اس کو خوف آ ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں آ کے اس کو اٹکتا ہے کہ بھائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کافر کو یہ خیال بھی نہیں آتا, وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے جب موت کا تصور دماغ میں آتا ہے. جب مسلمان کو موت کا تصور آتا ہے خودکشی کی طرف نہیں جاتا, وہ قبر بنانے میں لگ جاتا ہے. یار اب آخرت کے لیے کچھ کرو. ایک دفعہ امریکہ سے کسی کا فون آیا, اس زمانے میں فون کافی اٹھا لیا کرتا تھا. وہ صاحب کہنے لگے میں نے بہت پیسہ کمایا, بہت عیاشی کی, اور کہنے لگے کوئی یتیم ہو تو مجھے بتا دو, میں زندگی بھر اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں. اور پھر رونے لگے, کہتے ہیں یار کوئی ایک نیکی تو کر کے جاؤں نا میں, کوئی ایک نیکی. تو کہنے لگے کوئی طالب علم ہو یتیم, اس کی ساری زندگی جو دین کی خدمت کرے, ساری زندگی کا خرچہ میں اٹھانے کے لیے, مجھے اس کے جذبے پہ بہت خوشی ہوئی. یہ نعمت اللہ نے مسلمان کو دی ہے, کافر کو نہیں دی ہے. کافر مایوس ہے, اس کو کیا کرنا ہے بھائی؟ مسلمان کو ڈائریکشن تو پتا ہے نا, جانا کدھر ہے میرے بھائی؟ جانا تو بہرحال مٹی کے نیچے ہی ہے. تو اللہ نے کیا کہا بھائی؟ آثر الحیات الدنیا, جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تو دنیا مردار کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے؟ دنیا کو. کہتے ہیں آخرت کو چھوڑ دو. اور آخرت کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے؟ او بھائی ایسی 20 دنیاوں پہ 100 دفعہ لات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے. اچھا بعض دفعہ نا اپنی تربیت کے لیے حلال سے بھی کچھ وقت کے لیے اجتناب کرنا پڑتا ہے, اپنی تربیت کے لیے. دیکھو اللہ نے جو لمٹ بنائی ہے نا, ایک تو یہ کہ دنیا کی وجہ سے کوئی حرام کام نہ ہو. اگر حرام کی طرف جا رہے ہو تو یہ دنیا کی محبت لمٹ سے زیادہ. اسی طرح دنیا کی محبت میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو دنیا کمانے میں. اگر اعتدال سے ہٹ گئے تو یہ بھی کس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اعتدال کا مطلب کیا؟ آپ کی صحت زیادہ ویلیو ہے یا پیسوں کی زیادہ ویلیو ہے؟ ساری دنیا کے شریعت سے بھی پوچھو, اسلام کہتا ہے صحت پہلے, دولت بولو بعد میں. ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کیا کہیں گے, موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو بھائی صحت پہلے دولت, وہ کہتے ہیں یار کمبخت ایسے پیسے کا کرے گا کیا, تو بادام کے پیسے ہیں چبانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے, لڈو کے پیسے ملے کہ مٹھائیاں کھاؤں گا, شوگر ہے کھا نہیں سکتا, انڈا گرم ہے, ٹھیک ہے نا, تیرا جگر اس کو برداشت. تو ایسے پیسوں, بہت سے لوگ ہیں بہت پیسہ ہے, نہ کھا سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ سو سکتے ہیں, نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں. دنیا کے سارے عقل مند کہتے ہیں سب سے پہلے صحت. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد ریلیشن. دیکھو انسان کو دولت سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ ریلیشن کی, کیونکہ انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں نسب والا بنایا. جب اللہ نے والا بنا دیا, نسب والا یعنی ددیال نلیال اور سسرال, یہ جب 3 خاندان والا بنا دیا, اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ جو بات کہے گا وہ نیچر ہی کی بات ہوگی. تو اس کا مطلب انسان انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. انڈیویجولی لائف انسان کو ٹینشن اور اسٹریس کی طرف لے کے جائے گی. اس کو ریلیشن چاہیے, محبتیں چاہیے. گورا کیوں ٹینشن میں جا رہا ہے؟ سب کچھ ہے, محبتیں نہیں ہیں. ابے جس قوم میں بیوی اپنی چائے خود بناتی ہو, میاں اپنی چائے خود بناتا ہو, وہ بیوی کو اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کو تیار نہ ہو. ہمارے ہاں گرل فرینڈ پہ جائیدادیں لٹاتی جاتی ہیں, بیوی تو اگلی چیز ہے. گورا گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ ایک ٹافی نہیں کھلاتا تو ریلیشن ملے گا؟ وہ کہے گی بھائی اپنے فائدے کے لیے, میں اپنے فائدے کے لیے, ریلیشن ختم. تبھی تو پھر بےچارے اسٹریس میں جاتے ہیں. محبتیں ختم. کتوں سے محبت ملتی ہے. میں نے پورا ولاگ بنایا تھا کتے پہ, وہ دیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ یار تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو پھر؟
कुत्ते पे व्लॉग बनाया था एक गोरा अच्छा भला 40 साल का, वो था मैक्सिकन, मैक्सिको का था, फिटफाट बिल्कुल, कुत्ते को लेके जा रहा है। ऐसे बहुत केसेस होते हैं वहां पे। जहाज में अलग से उसको परमिशन मिली है कुत्ता साथ ले जाने के लिए, उसको अलग से परमिशन मिली है, वरना कुत्तों को जहाज में अलाउ नहीं है। इतनी अभी उन्होंने तरक्की नहीं की है कि कुत्ते को जहाज में सीट दे दें। लेकिन अगर आप ये एप्लीकेशन लिख के दें कि मैं इस कुत्ते के बगैर नहीं रह सकता, तो फिर आपको परमिशन मिलती है। कुत्ते पे एक टैग लगता है इमोशनल रिलेशन का, कि इन दोनों का बहुत ही कोई, और जो ले जाने वाला वो कोई डॉक्टर होते हैं, बाज़ दफा इंजीनियर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के लोग होते हैं। अबे तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, तुम्हें कुत्ते की क्या जरूरत है? कहेंगे वो जवाब में पता है क्या कहते हैं, हम इतनी बड़ी पोस्ट पर है, इस पोस्ट की वजह से हमें पैसे बहुत मिलते हैं, रिलेशन और मोहब्बत बोलते क्यों नहीं मिलती, लिहाजा कुत्ते से हमें मिलती है, तो हम विदाउट कुत्ता वी कैन नॉट सफर। ठीक है ना, हमारी गुलाबी इंग्लिश है, जो लफ्ज आ रहा होता है ठोक देते हैं उसमें हम, तो नहीं सफर कर सकते हम कुत्ते के बगैर। ये बहुत मैंने केसेस देखे हैं वहां पे, भाई कुत्ते के बगैर नहीं हो सकती, ये हकीकत है। अब गोरे को बीवी वाली मोहब्बत भी कुत्ते से चाहिए, बाप वाली मोहब्बत भी कुत्ते, हमको सबसे अलग अलग मोहब्बत मिल रही है। हमें बाप की मोहब्बत मिली कि नहीं मिली? हमें कुछ होता था, गम किसको होता था? ऐसा गम कि हमसे ज्यादा, हम तो बचपन में बीमार हुए, हमें तो पता भी नहीं होता था, रोता कौन था हमारे लिए? हमारे माँ बाप रोते थे, हमें तो पता भी नहीं कौन कौन सी दुआएं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए रातों को उठ के की है। तो ये रिलेशन हमें कहां से, ये मोहब्बत कहां से मिली? बाप की बाप से मिली। माँ की मोहब्बत, बाप की अलग मोहब्बत होती है, माँ की अलग, दोनों चाहिए इंसान को। माँ की मोहब्बत में ममतापन ज्यादा होता है, लाड ज्यादा होता है, बाप की मोहब्बत में ठुकाइयां लगाता है, सही है ना, कि इंसान का बच्चा बन जा, तेरा मुस्तकबिल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिक्र उसको होती है कि यार इसको इंसान बनाना है, इसलिए वो डांटेगा भी मारेगा भी, ये सब मोहब्बत में कर रहा होता है। तो माँ की अलग मोहब्बत होती है, माँ वाली मोहब्बत भी हमने देखी, अल्लाह ने हमें दी, सबको मिलती है, हम कोई अकेले दुनिया में पैदा नहीं हुए। वो मोहब्बत क्या होती है? जब स्कूल जाने के लिए इजाफी जेब खर्ची चाहिए, अब्बा नहीं देगा, अब्बा को पता है बिगड़ेगा, वो कौन देता है? अम्मा। बिगाड़ने में पूरा किरदार कर वो मोहब्बत नहीं रही होती है। खैर, तो अलग से वहां से आदमी अपने खांचे खोले हुए होते हैं, अब्बा के खांचे अलग होते हैं, भाई बहनों के अलग होते हैं। तभी तो कहता हूँ भाई बहन पैदा तो करो अपने बच्चों के लिए। जल्दी जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ बस। तो भाई बहनों की मोहब्बत भी चाहिए बच्चों को, आपके दोस्तों की भी मोहब्बत चाहिए, ऐसे जिगरी दोस्त। अभी देखो, अभी छोड़ो, मैं उस टॉपिक को नहीं छेड़ता दोबारा। खैर, तो ये सारी मोहब्बतें इंसान को चाहिए। अल्लाह ने इंसान को कल्ला पैदा नहीं किया। केले को पंजाबी में कहते हैं कल्ला। कभी अकेले में मिलेंगे तो आपको एक लतीफ सुनाऊंगा, कल्ले आदमी का काम नहीं है, लेकिन वो छप्पड़ में सुनाने का, छांव में सुनाने का। कल्ले आदमी का काम नहीं, बस ये उन्वान याद रखना, कल्ले आदमी का काम नहीं है। खैर, तो ये जो रिलेशन है ना मेरे भाई, कहाँ बात क्या चल रही थी, मैं तो दिमाग से निकल गई। मैं टॉपिक क्या चल रहा था, ये कुत्तों पे आ गया ना। मैं जब मैं अंग्रेज पे और कुत्ते पे आ जाऊं फिर वो टॉपिक चेंज हो जाता है। वो लिमिट की बात कर रहा था ना। नहीं, अल्लाह से मोहब्बत का एक, हाँ, मैं ये कह रहा था एतदाल, कमाने में क्या हो, एतदाल। उस एतदाल में सबसे पहले सेहत, उसके बाद रिलेशन। अगर आप अपने आप को कमाने में इतना जुटा देते हो, हर वक्त तरक्की तरक्की तरक्की, गधे की तरह काम कर रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही आपकी, इसका मतलब आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है। आप कमा रहे हो, मैं बहरिया टाउन में प्लॉट बनाऊंगा, कमा रहे 60 साल के बाद जाके कमबख्त तूने बना लिया, तो क्या रह गया? अब तो खत्म है ना, आगे रिटायरमेंट है, कब्र में जाएगा, अब क्या करेगा? तो नमाजें जाया होती, गुनाह हो रहा है उसकी वजह से। एतदाल से बढ़ी हुई मोहब्बत, वो एतदाल क्या, सेहत खराब हो रही है, स्ट्रेस में जा रहा है, टेंशन में जा रहा है। टेंशन किस बात की ले रहा है भाई? पैसा आ गया ठीक है, नहीं आया तो क्या है, कोई मसला नहीं है, कब्र है आगे यार, टेंशन किस बात? टेंशन लेना इसकी अलामत है। मोहब्बत क्या है, एतदाल से ज्यादा है। तीसरा, रिलेशन खराब हो रहा है। रिलेशन का क्या मतलब? कितने लोग जॉब करते हैं, बीवी बच्चों को टाइम नहीं, उनके रिलेशन की ऐसी की तैसी। जब वो घर में आते हैं तो बच्चे कहते हैं अम्मी एक साहब आए हैं मुलाकात के सिलसिले में। ऐसे लोग भी हैं, बच्चों ने कभी देखा ही नहीं होता। इत्तेफाक से उस दिन आज ऑफिस से आप जल्दी घर आ गए, एक साहब ने बताया कि मैं अपने बच्चों को ना ऐसे देख रहा हूँ, यूं बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं सुबह निकलता हूँ तो वो सो रहे होते हैं, इतनी जल्दी में निकल, रात को आता हूँ तो सो चुके होते हैं वो। तो भाई, तो ये अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, इससे क्या करो? टाइम दो इसके साथ, इसको लेके घूमो, इसके साथ बैठो, इसके साथ गपशप लगाओ, बातें करो, लतीफे सुनाओ, लतीफे सुनो। हम अपने अब्बा का जब नाम आता है जज्बाती क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि हमारे अब्बा ने हमें टाइम बहुत दिया है। जब ऑफिस से घर आते थे, बैठ के गपशप करते थे। हम दूसरों के अब्बाओं को देखते थे, यार वो तो लिफ्ट ही नहीं कराते अपनी औलादों को। अपने अब्बा को हम देखते थे, आते हैं ऐसी गपशप लगाते हैं और ऐसा घर का माहौल बनाते हैं। तभी उनके दुनिया से जाने के बाद गम हुआ। अब तक होता है गम, कई साल हो गए। आज बाप घर में, माँ तो दे देती है टाइम, बाप बच्चों को टाइम, बोलो, वो कह रहे मैं कमा रहा हूं। अबे तू जो कमा के इनको खिला रहा है ना, ये एहसान नहीं मानेंगे, सही है ना, ये ध्यान में रखना, ये एहसान नहीं मानेंगे। ये कहेंगे कोई साहब थे जिनकी वजह से आ रहा था घर में राशन। मानना चाहिए एहसान, लेकिन आजकल की औलादें बड़ी नालायक हैं। तो टाइम यानी इतना कमाओ कि घर वालों के लिए
آپ کو بیوی بچوں کے لیے اس میں ٹائم بولتے کیوں نہیں میرے بھائی ملے, کچھ دوستوں کے لیے بھی ایسا آوارہ نہ بنو جیسے آج کل کے لوڑے لپاڑے بنے ہوئے ہیں, سارا ٹائم ہی دوستوں یاروں میں ککھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو ایک دوسری انتہا ہے, اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو یہ چند لمٹس ہیں, اور بھی ہیں اس میں کچھ, یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں جو یہ باؤنڈری ہیں کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. نبی سے زیادہ مصروف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, سارے کام کیے آپ نے مگر اپنے گھر والوں کو بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, گھر والوں کو بھی وقت دیا. یہ باؤنڈری کس کی طرف سے ہے بھائی, اللہ کی طرف. اس کو اگر کراس کرو گے دنیا تو کہے گی اپنے کام کے ساتھ بڑا مخلص ہے, ترقی کر گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. یار اس کو کہتے ہیں بزنس میں ہارڈ ورکنگ. اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وسیم کی جا کے دیکھے. اب یہ نہیں پتا وسیم کے گھر کا حال کیا ہے, بیوی بچے خوش ہیں کہ نہیں ہیں, اور صحت دیکھو, شوگر ہو گئی تھوڑی. میں ایسے صاحب کو جانتا ہوں ہارڈ ورکنگ, کمانے کی نا اتنی فکر, شوگر ہو گئی ان کو تھوڑے دنوں میں, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی, دن میں بھی ڈیوٹی, رات کو بھی ڈیوٹی, تھوڑی دیر سوتے تھے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے یار اسٹرگل ہوتی ہے, اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. شوگر ہو گئی, پھر ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا, اور اس دار فانی سے آج, یعنی ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 35-40 سال ہوگی. اللہ مغفرت فرمائے, ہم تو یہی دعا کریں گے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن یہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے میرے بھائی, یہ اعتدال سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت ہے, جس کو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ سے. اس میں یہ بچوں پہ جو بہت زیادہ تعلیم کا بوجھ ڈالتے ہیں نا, گن پوائنٹ پہ, تو CA کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا CA, اس پہ تو بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. لیبل یہ لگایا گیا ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ. ترقی اصل میں ہوس ہوتی ہے پیچھے دولت کی. پڑھو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو, کون منع کر رہا ہے آپ کو, لیکن بھائی اتنا زیادہ بچے کے سر پہ مسلط نہ ہو جاؤ. اگر اس کا دل لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگ رہا تو جو لگ رہا ہے بھائی اس کام میں لگا دو. میں نے ایک بچے کو ہٹا دیا پڑھائی سے, اس کا دل نہیں لگ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کاروبار کرنا ہے, ملازمت کرنے. میں نے کہا چل بھائی تیرا جو دل کر رہا ہے, ورنہ کہیں کا بھی نہیں رہتا, بتا دوں آپ کو. بیٹھا ہوا یہاں بیان سن رہا ہے, کہہ رہا ہے میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے پڑھنا ہے. میں نے کہا پہلے تو اس کو سمجھایا انسان کا بچہ بن جا, نہیں پڑھ رہا, چل بتا کیا کرنا ہے. تو جو کرنا ہے, چرس نہیں بیچ رہا الحمدللہ, نہ چرس پی رہا ہے, جائز کام. اتنا زیادہ دنیا سے دل نہ لگاؤ کہ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ. جو ہو رہا ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہم اور آپ نے اعتدال سے محنت کرنی ہے. ارادہ کس کا چلے گا, اللہ کا. میرا اور آپ کا ارادہ نہیں چلے گا. تو ماں باپ ٹینشنوں میں جاتے ہیں, ہم بچے کو یہ بنانا چاہتے تھے تو یہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے, کیوں چاہ رہے ہو بنانا, اللہ پہ چھوڑ دو. انسان کا بچہ بنانے کی پوری فکر کرو, بس بگڑے نہیں. باقی دولت کماتا ہے نہیں کماتا, کس راستے سے کماتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. سب دولت چاہنے والوں کو دولت ملتی نہیں ہے, ورنہ غریب دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ غربت ہمیشہ رہے گی. غربت ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے اڑا دو بم سے, پھر غربت ختم ہوگی. اس کے علاوہ غربت ختم کرنے کا اور کوئی دنیا میں طریقہ نہیں. اچھا آپ کہہ سکتے ہو امریکہ کیوں اتنا مالدار ہے, بھائی ہم غریب ہیں اس لیے وہ مالدار ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بہت سے بڑے دنیا میں ملک ہیں نا, وہ مالدار ہی اسی وجہ سے کہ ہمارا کھا لیا انہوں نے. افریقہ میں گیا ہوں, بہت سارے ملکوں میں جا چکا ہوں. افریقہ کے وہ ملک جہاں ڈائمنڈ نکلتا ہے, گولڈ نکلتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ, وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گولڈ بڑی طاقتیں کھا رہی ہیں, تبھی تو وہ غریب ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, کچھ کھائیں گے, کچھ ظلم کر کے کھائیں گے تو آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا. تو یہ عجیب ہی سسٹم دنیا کا چل رہا ہے. یہ سسٹم نہیں چل رہا, یہ وہی چل رہا ہے جو الیکشن میں سسٹم چلا تھا ہمارے ہاں, صحیح ہے نا. تو دنیا میں بھی کیا چل رہا ہے, سسٹم. آخرت میں جو چلے گا نا وہ سسٹم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم, 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں, اللہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گا, کیونکہ اللہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا. اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو, تو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہا ہے. اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو, اللہ تو چاہتے ہیں زنا سوسائٹی سے ختم ہو, تو بھی نہ کرے زنا, تو وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اس لیے تو پیسے کما رہا ہے. تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو, کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو, کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے تم اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے, مجازن ہمیں سمجھایا گیا. وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صبح پڑھائی کرو, شام کو کیا کرو. اب تو اتنے کمانے کے ذریعے, فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں, کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا. تو جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا, ایسا نہیں کہ ڈیفنس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے, نہ. جب آپ کی ٹماٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتہ ہے کس کا رشتہ آئے گا, اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹماٹر کی ریڑی ہے. وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹماٹر کا کام ہے, میں ایک ریڑی میں اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں,
تو یہ ایک ریڑھی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا, تو ٹماٹر والا اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا. یہ آپ کی پہلی شادی ہو. اس کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ ٹماٹر والے, یہ تھوڑی کہ 20 سال پہلے جو ایک ریڑھی لگاتا تھا آج بھی ایک لگا رہا ہے, جو 20 سال پہلے ایک ریڑھی لگاتا تھا اب اس کی سبزی منڈی میں وہ آڑتی ہوتے ہیں نا, آڑتی میں نے خود دیکھے ہیں, ہوائی بات نہیں کر رہا. ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح و شام ریڑھی سے سبزی بیچتا تھا. اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی, اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے اسکریپ کا کام کرتا ہے, پھر اس نے بڑھایا, آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو ہمیشہ ایک ریڑھی پہ تھوڑی رہو گے. ہاں ایک ریڑھی پہ جب رہو گے جب گرل فرینڈ رکھی آپ نے, کیونکہ جتنا ٹماٹر کے پیسے بچیں گے سارے گرل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے آپ. تو میرے بھائی پھر کیا ہوگا, تو وہ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی, اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے جائیں گے. بیٹا جیسے ہی بڑا ہوگا وہ بھی ٹماٹر میں آپ کے ساتھ, سمجھتا ہے بات کو. ایسے بھی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں. ہمارے ایک دوست چمن میں, ان کا چھوٹا سا ٹھیا تھا, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کا چھوٹا سا ٹھیا تھا. کہہ رہے ہیں ابا نے شادیاں بھی کی, شادی ہوئی, دوسری شادی, انہوں نے کہا اللہ پہ توکل, بیٹے بھی ہوتے رہے بیٹیاں بھی ہوتی رہیں. ان کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں, 32, 3 بیویاں. تو کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے نا, اس کھوکھے میں ابا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے. اب دبئی میں کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا, ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو, بیٹوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارا ہی ہے بھائی, اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لی, ٹماٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ اور لگا لو, آپ گٹکے کی دکان نہیں کھول لینا بس. تو اب کیا ہوگا, پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے, اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. تو بیٹیاں بھی ہوں گے, بیٹی ہوتی بالغ ہوتی اس کی شادی کرو, اور بیٹے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ کا ویسے بھی بزنس ایک ٹماٹر پہ نہیں رہے گا, بڑھ چکا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی, اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پھر آپ کرو ایک اور شادی. آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڈھا ہو جاؤں گا, نہ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ. اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہذا آپ سیکسولی ویک بھی نہیں ہوگے, کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی, تو وہ کیونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی یہ قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی, یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی, وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے. پھر جسمانی طور پر تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی, لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ. اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. ڈاکٹر تو ایک فزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا, کوئی خون کی کمی نہیں. بھائی اتنا نہیں ہے, اتنا سادہ نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی لیکن نامرد ہو چکی تھی, پتہ ہے آپ کو. ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی, سارے ہارمونز برابر تھے. لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے. تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے, تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں. تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی, آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا, کیا خیال ہے. پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا, پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہو نا, اس کے بعد آپ میں بھی تو ایک اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو, کیا خیال ہے بھائی. ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے, تو یہ کام کریں آپ. لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑھائی کی تو دیکھو میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے, کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے, لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا, اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا ابے گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے, بعض طالب علم تو ڈنڈی مار دیتا ہے. لیکن جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا, شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے. جب میں ٹیچر بنا ہوں نا تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا میں میرٹ تھا, تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہونا. طلبہ کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی, لیکن ہم نے پڑھایا الحمدللہ, پڑھا رہے ہیں اس وقت سے, ریسرچ کا کام کیا, تحقیقی کام کیا, بیانات کیے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو گیا, عمرے بھی ہو رہے, سارے کام, مرغیاں بھی پل رہی ہیں, بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں یوٹیوب تو آیا ہے نا, اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ, قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے, جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا, جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا. لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, گھر کیا ہوتے رہے ہیں, چلتے ہی رہے, بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں, گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ
اعتماد کرو, اللہ پہ کیا کرو, توکل کرو. کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو. وہ تو کنواروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کتنے کنوارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے گا, نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو, اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا, بس چھوڑ دو اللہ کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ پہ ڈال دو, ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے, یہ بھی پڑھے گا, تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں ہی نہیں دیکھ, خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا. جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے اکیلے تنہائی, رینٹ بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی, نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب, آج جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے. بس ایک دیندار لوگ ہی رہ گئے جنہیں دین اور دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا, حق چھین لو بڑوں کو دیتی ہیں اپنی جان. اقرار حسن نے جو کام کیا وہ اسٹائل علماء کیوں نہیں کرتے؟ ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں. جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو, حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی. وہ بہت سارے ایسے, اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کرنگی, اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ, جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ, میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے, یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے, کیڑے نکالتے رہو, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے آپ دے دو لوگوں کو, مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے. وہ پیکج تو دو نا. ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, انقلاب نہیں لا رہے. آپ کیا لا رہے ہو؟ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تمہیں بتا کے تھوڑی کرے گا, وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو, اپریشیٹ بھی کرو, میں نے یہ کیا لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جہاں آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا, تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے. اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا, بہت اچھی بات, اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہو مولوی یہ کیوں نہیں کر رہے, یہ پھر بہت لمبا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا, میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی. اقرار الحسن زندہ باد. شوف والی پھونکوں والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے, نکال دی. بہت اچھا کام کیا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں, میرے اس عمل کی لاج رکھ. اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی, میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں, لیکن میں نے نیند قربان کی, انہوں نے قربان نہیں کی. دیکھ رہا ہے میرے اس عمل کی لاج رکھ. ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے, بولا کم بخت تو اپنی خوبیاں بیان کر, ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. بالکل یہی اسٹائل ہے. جیسے وہ اس مشہور اسکالر حنفیوں, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا حنفیوں نے یہ کیا ہوا ہے. ابے تم سے کوئی پوچھ رہا ہے حنفیوں نے, تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو یار. تم تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو, جواب دے دو. تم ہر بات گھما پھرا کے, اور کیا بھی نہیں ہوتا حنفیوں نے یہ ایویں. تو کسی کو حنفیوں سے ایسی چڑ ہو گئی ہے, کسی کو کسی سے چڑ ہو گئی ہے. وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا, بغض ہو جائے تو پر ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے ہیں لوگ. تو مولویوں سے میرے بھائی چڑ نہ کرو, کسی سے بھی چڑ نہیں کرو یار, کیا ضرورت ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں, ان کا کلپ آیا بڑا اچھا, بڑی پیاری بات کی. اکثر وہ اچھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے. جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک بھرے گا نا, وہ مزید پانی ڈالیں گے تو کولر بھی ٹینشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس کا حل یہ کہ نلکا کھولو, کچھ پانی نکالو, پھر مزید کچھ پانی ڈالو. تو ہم بھی جو اسٹریس ہے نا ہمارے دماغ میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے, حد سے زیادہ اسٹریس لینی ہے نا تو پرانی والی کو نکالنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا مزید آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے نا تو یہ جو سیاسی جھگڑے آج کل چل رہے ہیں یہ والی ٹینشن نکالو, پھر مزید کوئی ٹینشن لے کر آؤ. جو آج کل سیاسی جھگڑے نہیں چل رہے, پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہیں. کیا خیال ہے بھائی, ساری قومیں اللہ کی, اللہ چاہتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں لڑیں, ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹے آپس میں لڑیں کہ کالا ایک گورا ہے, تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مہاجر پٹھان سے لڑے, پٹھان پنجابی سے لڑے, پنجابی سرائکی سے لڑے, کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. الخلق عیال اللہ, حدیث میں آتا ہے مخلوق ایسے جیسے اللہ کا خاندان, اللہ بھی نہیں چاہتے. جب آپ اس قوم پرستی پہ لڑ کے مرو گے تو اللہ کہتا ہے تو بری موت مرا ہے. تو میرے پاس
पास तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है। अब अपनी कौमी लीडर से अजर मांग, कौमी लीडर से अजर मांग, वो कुछ भी नहीं देगा आपको। वो 4 दफा कब्र पे आके फूल चढ़ाएगा, फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद भूल जाएगा। बड़े लोगों ने हिटलर के लिए कितने लोगों ने जाने दी थी ना, क्या किया हिटलर, खुद भी आखिर में गोली मार के मरा है, कब्र में मरा हुआ हूँ। अबे ये क्या है? तो इससे टेंशन कम नहीं होगी मेरे भाई, टेंशन क्या होगी? खतरा है, 100% जरूरी नहीं, लेकिन इम्कान है कि बढ़ जाए। बुढ़ापे में सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ एक जिंदगी बाकी होती है आपकी, ना देखने के काबिल ना सुनने के काबिल। तो जवान आदमी बुढ़ापे का सोच सोच के खुश होता है, ये टेंशन में जाता है। तो चीजें खत्म होने के से टेंशन कम नहीं होती, टेंशन बढ़ती। हाँ, जब टेंशन खत्म होगी, जब आपको पता है यहाँ जो टेंशन है, अगर सब्र किया, पहली बात ये अल्लाह की तरफ से है, खुद बखुद नहीं, इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता दुनिया में, ये अल्लाह की तरफ से, और आगे इसका बदला मिलने वाला। याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा किसकी टेंशन हो सकती है? बच्चा गुम गया, लेकिन क्या फरमाते हैं? आलमु मिनल्लाहि, मैं अल्लाह के बारे में वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह से उम्मीदें भी लगाई हुई हैं, सारी जिंदगी रोते रोते गुजरी, मगर एक तसल्ली भी है, रोना गैर इख्तियारी चीज है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। बल्कि माहिर नफ्सियात तो कहते हैं कि रोना बेहतर है ना रोने से। ना रोना इसकी अलामत है आप शौक में गए हो, पता नहीं खोपड़ी काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है। रोना तो इसकी अलामत है पूरे 14 तबक आपके अभी सही हैं, सेटिंग पे चल रहे हो आप। गम की बात पे रोना आ रहा है, खुशी की बात पे खुशी हो रही है। बाज लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं ना, लतीफे पे हंसते हैं, यहाँ बैठे होते हैं मेरे सामने ना, इतना अच्छा लतीफा सुनाता हूँ फिर भी यूं करके बैठे हुए। मुझे गुस्सा आ रहा होता है, यार ये बंदा है क्या है? नॉर्मल आदमी खुशी की बात पे खुश होगा, गम की बात पे क्या होगा, उसको गम होगा, रो के इजहार भी होगा उसके गम का। तो ये तो हिस्सा है जिंदगी। इससे आगे जब मामला बढ़ता है तो वो खराब हो जाता है मामला। वो मामला क्या हो जाता है? खराब। तो याकूब अलैहिस्सलाम को कैसी तसल्लियां थी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी परेशानियों में। कौम जब कहती है हम तो ए मूसा तेरे आने से पहले भी ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तअतियना व मिन बादि मा जीतना, ए मूसा तेरे आने से पहले भी मुसीबतों में थे, तेरे आने के बाद भी मुसीबतें कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसा रब्बुकुम, अल्लाह से उम्मीद है वो तुम पर रहम करेगा, व यस्तखलिफकुम फिल अर्ज़, और सिर्फ मुसीबतें दूर नहीं करेगा, तुम्हें जमीन की हुकूमत दे देगा। अरे भाई गुलाम कौम है और इलेक्शन का भी रिवाज नहीं था, तो कैसे हुकूमत आ जाएगी? अल्लाह से उम्मीद है। इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, अल्लाह से मदद तलब करो, सब्र करो। इन्नल अर्द लिल्लाह, ये तसल्ली का जुमला माहिर नफ्सियात के पास, जो गोरों से मुतासिर होते हैं उनके पास ये जुमला नहीं है। इन्नल अर्द लिल्लाह, जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह। तो जिसका मालिक है वो उठा के दे देगा। देखो एक बात है, आप किसी एक बहुत बड़ी खूबसूरत लैंड क्रूजर में घूम रहे हो, या आपका दुश्मन घूम रहा है, V8 में घूम रहा है आपका दुश्मन, आप उसे देख देख के जल रहे हो, हसद खा रहे हो, हाय हाय हाय, एक तो मेरा दुश्मन, मैं गधे पे और ये इतनी बड़ी गाड़ी में। एक बंदा आके कहता है भाई ये गाड़ी मेरी है और तू मेरा मामू है, फिक्र न कर, ये मैं उससे लेके तुझे दे दूंगा। अब सारी टेंशन क्या हो गई? खत्म। जब आपको पता चलेगा मालिक ही है, पहले आप समझ रहे थे शायद वो मालिक है तो आप टेंशन में जा रहे थे, जब आपको पता चलेगा वो मालिक है ही नहीं है। भाई मालिक कौन है? ये साहब हैं, या मेरा बाप मेरा इसका मालिक है। मामू को भी छोड़ो, बाप मिसाल देनी है तो फिर पूरी खानदानी मिसाल हो ना। आपके वालिद साहब आए, बेटा क्यों तुम जल रहे हो, क्यों हसद में आ रहे हो, क्यों टेंशन में जा रहे हो? आपने कहा अब्बा ये भी मेरा क्लास फेलो था, ये मैट्रिक में फेल था और मैं A+ से पास हुआ था, आज ये लैंड क्रूजर में घूम रहा है, इसको देख देख के जल रहा हूं मैं। अब्बा कहते हैं बेटा ये गाड़ी किसकी है? मेरी है, मैं अभी शोरूम से लेकर आया हूं, उसको मैंने चलाने के लिए दी है। सारी टेंशन एक सेकंड में खत्म। किसी मारे नफ्सियात और गोली खाने की जरूरत पड़ेगी आपको? क्या हो गया भाई? तो अल्लाह मियां कहते हैं इन्नल अर्द लिल्लाह, ये जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी तरह से, मूसा अलैहिस्सलाम तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़कर आए थे, ये गोरों की किताबें पढ़ी, उन्होंने कानून की और नफ्सियात की किताबें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल अर्द लिल्लाह, मेरी कौम जमीन का बादशाह ये नहीं है भाई, तुम्हें गलत। ये तो अल्लाह मियां ने इसको थोड़े दिन इस्तेमाल के लिए मिस्र की हुकूमत दे दी। तो मालिक कौन है भाई? अल्लाह मालिक है, जब चाहेगा उठा के तुम्हें दे देगा। सवाल पैदा होता है हमें तो नहीं दी अल्लाह ने, फलां गाड़ी लेके घूम रहा, हमने ये सोच के तसल्ली की कि असल गाड़ी का मालिक कौन है? अल्लाह है, तो अल्लाह जब चाहेगा हमें दे देगा, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ही नहीं। ये टेंशन होती है लोगों। लोग कहते हैं मैं अपने, मेरा दोस्त मैट्रिक में फेल था, आज 1000 गज का डिफेंस में उसका बंगला है और मैं वही नाले के ऊपर मेरा छोटा सा झोंपड़ा है। मैंने मुफ्ती साहब का बयान सुना था कि अल्लाह ताला कहता है कि बंगले का मालिक कौन है? अल्लाह है, जिसको चाहता है दे देता है। तो मैं इसी उम्मीद पे खुश हो गया था, बगैर गोली खाए, डिप्रेशन की गोली खाए बगैर, कि भाई असल मालिक तो अल्लाह, जब चाहेगा मुझे दे देगा। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुझे वो मिला नहीं है। लोग फिर इस टेंशन में जा रहे होते कि बनी इसराइल को तो मिल गई हुकूमत, हमें तो नहीं मिली, हम कैसे तसल्ली में आए, और आइंदा मिलने का कोई चांस भी नजर नहीं आ रहा। उसका भी भाई अल्लाह मियां ने, उस टेंशन का भी अल्लाह ने इलाज बताया। वो टेंशन का इलाज ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। हमें जो मुसीबत पहुंचती है अल्लाह की तरफ से पहुंचती है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा
دوست ہے. دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے, حقیقت میں نہیں ہوتی. وہ ٹینشن ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھوتا ہے آپ کے, ایک سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھوتا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی, ہر ٹیکے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے, چیخ تو نکلے گی, لیکن پیسے دے کے لگوا رہے ہوتے ہیں ٹیکا. کیوں نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب ابھی تک, کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, پیسے دیے ہیں ٹیکا لگاؤ بھائی, انجیکشن لگاؤ. لیکن ایک ٹیکا دشمن لگاتا ہے, دونوں ٹیکوں میں دشمن ٹیکا لگا دے آپ فوراً خطرہ کہ زہر کا انجیکشن تو نہیں ٹھوک دیا اس نے کہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اب تو گئے. تو بھائی جو ٹینشن دے رہا ہے, دینے والے سے بڑا فرق پڑتا ہے, دینے والا دشمن ہے یا دوست ہے. اللہ اگر اسی طرح کرتا نا جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی تو اللہ ہمیں فلانے کا بنگلہ ہمیں دے دیتا, فلانے کی گاڑی ہمیں دے دیتا, زمین آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد. اللہ کہتے ہیں دار الامتحان ہے, یہاں کسی کو دے کے آزماؤں گا اور کسی سے لے کے آزماؤں گا. جو صبر کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب کچھ میرا ہے. یہ جو ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو یہ اس کا ہے, یہ اس کا نہیں ہے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا, یہیں سے ختم ہو گئی ٹینشن. بھائی اس کا ہے ہی نہیں, بیوقوف آدمی کا, جو تو کہہ رہا ہے یہ لینڈ کروزر اس کی ہے اور میں میٹرک پاس A+ سے ہوا تھا اور یہ بھاگا ہوا, اس کی کہاں سے ہے؟ آزمائش کے لیے اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے اس کو دی ہوئی ہے, تھوڑے دنوں میں مرے گا, ختم. تو بھی مرے گا, تیرا جھونپڑا بھی کیا ختم. آگے اللہ کے لیے تو بھائی زمین آسمان کا مالک ہے, پھر بڑے بڑے بنگلے ہیں اللہ میاں کے پاس, جنت ہے, نہریں ہیں اس میں, شہد کی نہریں, فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسے پانی کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی, لذیذ نہیں ہوں گی, لذت ہوں گی. وانہار من عسل مصفا, صاف ستھرا شہد. لبن لم یتغیر طعمہ, ایسا لبن جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا. غرفی غرفات آمنون, ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں یہ امن سے رہیں گے. آج دولت کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے اس کو چھن نہ جائے, چھننے کا خوف نہیں ہوگا. اور ایسے گھنے باغات, آبشاریں, نہریں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1000 گز کے بنگلے بھائی, ان کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. تو تمہاری گاڑی ایک بندے کی 125 چھن گئی, اچھا انہی دنوں میں میری بھی 125 چھنی تھی لیکن مجھے مل گئی تھی, خیر, تو اس کی بھی چھن گئی, نہیں ملی, تو ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا, W11 ہے نا, سفر کیا کر. روتا مادی چیزوں پہ روتا ہوا بالکل بھی اچھا, انسانوں کے بچھڑنے پہ روئے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, انسان کی ایک ویلیو ہے. مادی چیزوں پہ بچھڑنے پہ رو رہے ہو یار, اس میں تو آنسو بھی نہ بہایا کرو پیسے چھننے پہ. جب کوئی آ کے روتا ہے مفتی صاحب میرے 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا, آنسو, حقیقت بتاؤں آپ کو, میرے دل میں اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے, گھٹ جاتی ہے. اس پہ رو رہا ہوں نا, بیوی مر گئی, آنسو, دل چاہتا ہے اس کو گلے لگاؤں کہ یار بیوی سے محبت کرتا. عورت رو رہی ہو یا باپ رو رہا ہو بیٹے کے بچھڑنے پہ, بھائی رو رہا ہو بھائی کے بچھڑنے پہ, تو انسان کی تو ایک کیا ہے, ایک ویلیو ہے نا. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تو بچھڑنے پہ روتے ہیں. تو یہ قابل تعریف ہے یہ عمل. جو نہیں رو رہا اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ابے تو کیا کوئی تیرا کو پتھر ہے. لیکن جو دولت کے بچھڑنے پہ روتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ٹینشن نہیں ہوتی, وہ تو ہوتی ہے, لیکن اتنی کہ رونا شروع کر دو, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے. اسی طرح جو معشوقہ کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے, یہ بھی بلند ذوق نظر. اتنا عشق میں آگے جاؤ نہیں میرے بھائی, اتنا عشق میں آگے جاؤ, اعتدال رکھو. اور جس معشوقہ پہ تم پاگلوں کی طرح مر رہے ہو نا, سوچ لو اس کا بڑھاپا بھی آنے والا ہے. تھوڑی سی آڑی ترشی ہو گئی تو پھر دیکھنا کون مرتا ہے. عاشق کے دعوے دیکھو نا, ایسے مجھے پاکیزہ محبت اور پاکیزہ واکیزہ محبت. پاکیزہ محبت ہے تو یہ پھر 90 سال میں کر کے دکھانا یہ والی محبت, اس سے جب یہ 90 کی ہو جائے گی. اور جو پرانی فلموں کی ہیروئنز ہوتی ہیں نا 75 کی, ان کی تصویر دیکھا کرو 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں. وہ ہیروئن ہو کے ایسی لگ رہی ہوگی تو تم سوچو کہ تمہاری والی تو کیا ہوگی, وہ کیا لگے گی. یہ ڈسٹیمپر ہوا ہے, تھوڑا سا کیا ہوا ہے, ڈسٹیمپر ہوا ہے, بس اس کی کہانیاں ہیں. اور تھوڑا سا ڈسٹیمپر اترنا شروع ہوا, اور اب تو میک اپ سے ہی اتنا ڈسٹیمپر ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا سچی مچی والا کون سا ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی, سچا واقعہ, چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ میں نے دلہن کو میک اپ میں دیکھا تھا, جب پہلی رات میں منہ دھو کے آئی تو میں تو بے ہوش ہونے لگا. واقعی وہ بے ہوش, اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا ایسے عجیب حالت ہو گئی تھی اس. مجھے خیال ہوا بعد میں, اس کے جانے کے بعد ایک آئیڈیا ذہن میں, اس کو تو میں نے مشورہ دیا, بھائی اب اللہ کا نام لے کے صبر کرو یار, گزارا چلاؤ. تم نے دیکھا کیوں میک اپ میں, بغیر میک اپ کے دیکھ لیتے اس کو. وہ دیکھنے ہی نہیں دے رہے تھے. لڑکی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں, میک اپ ایسے ایسے آ رہے ہیں بالکل, وہ اس کے الفاظ تھے 180 ڈگری پہ نکلی, وہ تو بہت زیادہ ٹینشن میں تھا, بہت زیادہ ٹینشن, بالکل ایسا لگ رہا تھا مر جائے گا غم سے. تو میں نے تو اس کو مشورہ دیا کہ غور کر لو یار, اس کو بھی, اب اس کو بیچاری کو چھوڑو گے تم, کہاں بچیاں طلاقوں کے بعد کے ماں باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے, اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو. تو کہنے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے. میں نے کہا دھوکہ تو سبھی اسی طرح ہی کرتے ہیں, بچی کو جب کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو کچھ تو زینت اختیار کی جاتی ہے نا, تو آپ کا فرض تھا کہ اپنی ماں بہنوں کو کسی ٹائم پہ اچانک بھیج کے دکھا لیتے. خیر وہ بالکل ہی 180 ڈگری پہ نکلے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں, اس کو بھی رکھیں, ایک اور بھی کر لیں. تو وہ کہہ رہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی, میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ان کے جانے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی, وہ پھر وہ بندے
بندے کا نمبر بھی نہیں تھا ورنہ میں فون کر کے بتاتا کہ یار وہی والا میک اپ جو جس میں آپ نے دیکھا تھا نا، اب جب آپ شام کو گھر پہ آتے ہو تو بیگم کے پاس ایک بیوٹی پارلر کھلوا لو، بولو یہی ڈیزائن چاہیے مجھے رات کو. بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ بندہ بھی مالدار ہے، مالدار آدمی ہے. تو میں نے کہا اس ڈیزائن میں تو پسند آئی تھی نا اس نے، ہاں اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تو بس مسئلہ حل ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب شام کو آفس سے گھر آؤ، بیگم سے قریب وہی بیوٹی پارلر یا وہی خاتون جس نے بیگم کو تیار کیا تھا ان کو ہر منتھلی کچھ پیسے بانٹ دو، پیسے دے دو منتھلی، ان کو تنخواہ پہ رکھ لو، مجھے یہ والا ڈیزائن چاہیے بھائی شام کے وقت میں، بس وہ ڈیزائن. تو یہ بھی ایک حل ہے بہترین. اور آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھوکہ صرف یک طرفہ نہیں ہو رہا، آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے، وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لونڈا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں. ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں، ہم تو بھائی یہ بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا. اس کی بات کر رہا تھا ٹینشن دور کرنے کی. اچھا مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں، اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے، تو آپ کو سوچو یار. اور میرا یہ اسٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق. پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے، لوگوں کو رلایا کرتے تھے. میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے. جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا ان کو پتا ہے میرے پہلے بیانات اس اسٹائل میں نہیں ہوتے تھے، اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں، سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں، گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں. تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے، بالکل اٹھنے کے قابل. یہ قوم مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے، کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے. جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے، ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا. ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ، جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے، جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ، یہ نیچرل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک کے روڈوں پہ روک کے آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں لے نہیں رہا نام، کہ یہ نہ کریں، یوں نہ کریں، ایسا نہ کریں. بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے آئے، نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں.